بیوی نے اپنے شوہر کو کسی غیر عورت کے ساتھ جب رنگے ہاتھوں پکڑا تو کیسے اپنے شوہر کی منجی ٹھوکی۔ سبق آموز کہانی ہے ان عورتوں کے لیے جو اپنے شوہر کے پاؤں کی جوتی بن کے رہتی ہیں اور شوہر کی ساری غلطیوں پہ پردہ ڈالتی ہیں۔ ایسی کہانی ہے اس بہن کی۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بڑی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، اور شادی کے بعد اس کو معلوم پڑتا ہے کہ اس کا شوہر ایک رنگین مزاج آدمی ہے، شراب اور شباب کا شوقین ہے۔ اس نے کئی بار اپنے شوہر کو فون پہ غیر لڑکیوں سے بات کرتے سنا۔ اس کے موبائل میں چیٹ جو تھی اس نے پڑھا اس کو، لیکن یہ سوچا کہ ابھی میں اس کو بدل دوں گی، میرے پیار میں بہت طاقت ہے۔ وقت گزرتا رہا، یہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی، پر اس کا شوہر ہے وہ کتے کی دم کی طرح سیدھا نہ ہوا، اس کی وہی حرکتیں رہیں۔ ادھر جو لڑکی ہے اس کے بھائی کی شادی کے دن رکھ دیے، شادی ہے، سارا خاندان چلا گیا شادی پہ۔ شادی پہ جب پہنچا ہے تو جو لڑکا ہے، جو شوہر ہے اس کا بیوی کا، وہ کہتا ہے کہ میرے پسلیوں میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے میں بلاتی ہوں ڈاکٹر کو، وہ آپ کو انجیکشن لگا دے گا، دوائی دے دے گا۔ کہتا نہیں، مجھ کو تو گھر ہی جانا ہے۔ وہ کہتی ہے اتنا دور ہمارا گھر ہے تو آپ کا سسرال نزدیک ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے ریسٹ کر لیں، کیونکہ بیوی کو شک تھا کہ لال میں دال میں کچھ کالا ہے، پیچھے اس نے کچھ سیٹنگ بنا رکھی ہے۔ وہ اس کو بہت فورس کرتی ہے نہیں جانا، پر یہ کہتا نہیں جی میں تو بچوں گا نہیں، گھر ہی جانا ہے۔ گھر سارا لاک تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے مجھ کو باہر کی چابی دے دو اور اپنے بیڈ روم کی چابی دے دو، باقی گھر لاک رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میں ٹھیک ہوا تو برات پہ آ جاؤں گا۔ اب عورت نے چابی تو دے دی اپنے شوہر کو، پر اس کے ذہن سے بات نہ گئی کہ یہ لازمی کو دال میں کالا ہے۔ کچھ دیر گزری ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کہتی ہے کہ کسی کو کوئی بات نہیں بتانی، میرے ساتھ چلو گاڑی نکالو۔ وہ کہتا ہے بھائی کہ بہن کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کسی کو کچھ نہیں بتانا، گھر جانا ہے، رات واپس آ جائیں گے۔ اور گاڑی نکالی، چل پڑے۔ جب گھر پہنچے ہیں تو گیٹ جو مین گیٹ ہے باہر سے تو لاک نہیں، اندر سے لاک ہے۔ اپنے بھائی کو ایک جگہ سے اندر کہا یہاں پھلانگ کے اندر جاؤ اور جا کے گیٹ کھولو آرام سکون سے، کسی کو خبر نہ ہو۔ اس بھائی نے جا کے گیٹ کھولا ہے، اندر پہنچے ہیں، جو بیڈ روم ہے اس کی چابی، دوسری چابی اس کے پاس تھی۔ ڈور کھولا ہے تو سردیوں کے ہلکے کے دن تھے، ہیٹر چل رہا تھا۔ اس کا شوہر اور ساتھ ایک اسی کے گاؤں کی، اسی محلے کی لڑکی تھی، وہ دونوں اپنے سے انجوائمنٹ میں مشغول ہیں، شراب رکھی ہے اور عجیب و عجیب چیزیں سائڈ پہ رکھی ہیں۔ بیوی نے اپنا موبائل نکالا ہے، کیمرے سے ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے۔ جب شوہر کی نظر پڑی ہے کہ اس کا سالہ، اس کی بیوی ہے، ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو شوہر ہکا بکا سے پاگل ہو گیا، ہونک ہو کے فوراً بیوی سے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، پاؤں پڑتا ہے کہ اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، مجھ سے پہلی اور آخری غلطی ہو گئی ہے، میں بہک گیا تھا، مجھے معاف کر دو، ویڈیو بند کر دو، مجھے بدنام مت کرنا، چھوڑ دو مجھ کو۔ وہ کہتی ہے تو فکر مت کر، جو تو کام کر رہا ہے پورا کر لے، راستے میں ادھورا کام نہیں چھوڑتے، تو نے جو کرنا کر لے۔ جو اس کا سالہ ہے اپنی بہن سے کہتا ہے کوٹنا لگائیں، کہتا نہ، اس کا ڈنگ نکال دیا ہے، اب پٹا ڈال دیا اس کو، اب میرے بھائی کی شادی ہو جائے پھر دیکھیں گے۔ وہ گیٹ تک آتا ہے چادر باندھ کے اور ترلے منت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لڑکی مجھ کو بہکا دیا تھا، مجھ سے پیسے لیتی تھی، اپنے گھر میں سب کو گولیاں کھلا کے آئی نیند کی، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دو۔ وہ کہتی کوئی بات نہیں، وہ کمرے میں ہی ہے، اس نے ابھی کپڑے نہیں پہنے، تو جا اپنا کام کر لے، اور کہہ کے اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور نکل گئی۔ اور اگلے دن برات پہ بھی نہ آیا، اور اپنی بیوی کو فون کرتا ہے، بیوی فون اٹینڈ نہیں کرتی، میسیج کرتا ہے کہ مجھ کو معاف کر دو، مجھ کو معاف کر دو، پر بیوی نے کوئی جواب نہ دیا، چپ کر کے رہی، کسی کو نہ بتایا۔ اپنے بھائی سے بھی کہہ دیا شادی ختم ہونے تک تم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ لو جی، شادی ختم ہو گئی، اس نے اپنے ماں باپ کو ساتھ لیا، گھر پہنچی ہے، لڑکے کے ماں باپ کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا۔ کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کی ہے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، اور وہ یہ کام کرتا ہے عرصہ دراز سے۔ اس کی جو لڑکے کی ماں ہے وہ غصے میں اپنی بہو کو کہتی ہے تم بول کیا رہی ہے، سارے خاندان اکٹھا کر کے میرے بیٹے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لڑکی نے اس ٹائم ویڈیو نکالی ہے، لڑکے کی ماں کو دکھا دی ہے، یہ دیکھو ویڈیو۔
جو ویڈیو دیکھی ہے تو اپنے بیٹے کو گالیاں دیتی ہے، تھپڑ مارتی ہے، بے شرم تم نے ہم کو بڑھاپے میں سر رسوا کر دیا۔ اب وہ بتاتی ہے سب کو کہ ایسا بات ہے، جو ویڈیو دکھا دی صرف ماں کو، باقی لوگوں کو ماں خود ہی بتاتی ہے کہ یہ ویڈیو میں یہ کچھ ہے۔ اب وہ کہتی ہے میں 2 شرطوں پہ اس گھر میں رہوں گی، جتنی بھی زمین جائیداد ہے 22 ایکڑ زمین تھی ان کے نام، وہ میرے بیٹے کے نام کر دو۔ بڑی سمجھدار عورت تھی۔ اور دوسرا، یہ کبھی بھی میرے بیڈ روم میں نہیں آئے گا، میں اس کی بیوی تو ہوں گی پر اس کے بستر کی زینت کبھی نہیں بنوں گی، آپ کی بہو بن کے رہوں گی۔ لو جی، جو لڑکے کا باپ تھا نا، وہ انتہائی غیرت مند آدمی تھا۔ اس نے کہا باہر جو بدنامی ہوگی، اگر طلاق ہوگی، یہ اپنے گھر جائے گی، لوگ تھو تھو کریں گے۔ کہتے آئے بہو مجھ کو منظور ہے، غلطی میرے بیٹے کی ہے، سزا بھی اس کو ملنی چاہیے، جو جائیداد کا وارث یہ بننا تھا اب اس کا بیٹا بنے گا۔ لو جی، اگلے دن صبح جا کے کورٹ کچہری میں جا کے سارے پیپر سائن کر کے ساری جائیداد بیٹے کے نام، پوتے کے نام کر دیتا ہے۔ ادھر جو بندہ ہے اس کا شوہر ہے، وہ اس کے ساتھ پھر بھی ترلے منت معافیاں مانگتا رہتا ہے، پر وہ اس کو رحم نہیں آتا، معاف نہیں کرتی۔ کرتے کراتے 4 سال گزر جاتے ہیں۔ وہ گھر سے باہر جو بیٹھک تھی وہاں سوتا، بیوی اپنے بیڈ روم میں سوتی، اس کی ہمت نہیں تھی کہ بیڈ روم میں آ جائے۔ ایک دن جو اس کی ساس ہے لڑکی کی، وہ کہتی ہے یہ پتر دیکھ اب 4 سال ہو گئے ہیں، وہ شرمندہ ہے، اس کے بعد کبھی سنا ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، جو بھی ہے اس کو معاف کر دو، تمہارا آخر شوہر ہے۔ وہ لڑکی نے ایسی بات کی، کہتی ہے اپنی ساس سے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہی کام اگر میں نے کیا ہوتا کیا مجھے معاف کرتی آپ؟ ساس کے تو ایسے جو ہونٹوں میں زبان نہ ہو، منہ میں زبان نہ ہو، خاموش چپ، اس نے دوبارہ بات نہ کی۔ وقت گزرتا رہا، ابھی تو 4 سال میں یہ کہانی ختم یہاں پہ ہوئی ہے، پتہ نہیں آگے اس کو معاف کیا یا نہ کیا۔ یہ ان عورتوں کے لیے بہت اچھا سبق ہے، کیونکہ عورت ہمیشہ دب کے رہتی ہے، اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ مجھے طلاق ہو جائے گی یا مجھے مارے گا پیٹے گا۔ صرف اس لڑکے خاندان میں نا، جو لڑکے کی ماں تھی اور باپ تھی، اس نے اپنی بہو کو سپورٹ کیا۔ اگر سپورٹ نہ کرتے تو شاید وہ بھی طلاق دے کے مار پیٹ گھر سے نکال دیتا۔ انہوں نے طلاق بھی نہیں دینے دی اور جائیداد بھی نام کر دی، اب سانپ کا ڈنگ بھی نکال دیا۔ تو یہ کہانی جو ہے، ویڈیو ہے، زیادہ شیئر کرو، تاکہ جو عورتیں دب کے رہتی ہیں اپنے شوہروں سے بلا وجہ، اس کے تشدد کا شکار ہوتی ہیں، ان کے لیے سبق حاصل ہو۔ باقی آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ راؤ صاحب کا، محمد کا اور دوسرے دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے یاد رکھا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، کوشش کرتے رہیں گے کہ ناغہ نہ ہو۔ اللہ حافظ۔